ویلکم ٹو اے ویری اسپیشل پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان, بٹ اسی کے ساتھ ساتھ وی ہیو ٹو کو ہوسٹس ود می, پاکستان کے جنہوں نے پاکستان میں پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کی, دا پائنیئر آف پوڈ کاسٹ ان پاکستان, جنید اکرم میرے ساتھ موجود ہیں ایز اے کو ہوسٹ, اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ طلحہ احد ہو از دی فاؤنڈر آف پاکستانز لارجسٹ اینڈ فرسٹ ڈیجیٹل فرسٹ نیوز نیٹورک. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی لائک ٹو انٹروڈیوس دا گیسٹ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان, پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. میں چاہوں گا کہ جنید بھائی آپ اسٹارٹ کریں ود کویسچن. السلام علیکم خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار دی اپرچونیٹی. خان صاحب ہم ٹریڈیشنل سوالوں پہ تو آئیں گے, لیکن آئی ایم گونا اسٹارٹ ود سم تھنگ جو کہ میں نے کبھی کسی انٹرویو میں نہیں دیکھا کسی نے آپ سے پوچھا ہو, اینڈ اٹس سم تھنگ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. آئی مین یو آر اے مین آف اسٹرانگ نروس. آپ نے ماشاء اللہ اسپورٹس میں اتنے سال دیے, پھر آپ کی اپنی 25 سال کی جد و جہد ہے پولیٹیکل. We've seen you and people idolize you for your strength. At the end of the day, you're a human being. And جو بھی recent developments ہوئے ہیں, it must have disappointed you in some way or the other. How are you feeling emotionally about this? دیکھیے جنید, پہلے سب کے لیے بیکاز میرا 70 سال کا آلموسٹ ہو گیا ہوں, تو آپ سب جو یوتھ ہے اس ملک کی, جو فیوچر ہے, اس کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ریئلائز کرنی ہے کہ دیکھیں جو زندگی ہے نا, وہ کبھی ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں جاتی. کوئی آج تک دنیا میں ایسا انسان نہیں آیا جو ایک دم زیرو سے ایک دم کامیاب ہو گیا. وہ ایک سائیکلز میں جاتا ہے, اونچ نیچ زندگی کا نام ہے, اور جتنا آپ اوپر کو ایم کریں گے اتنی آپ کو ڈاؤن سائڈ زندگی میں آئیں گے, برے وقت آئیں گے. جتنا آپ اوپر جائیں گے گریں گے بھی آپ کافی. سو دیکھیں, ایک یہ جو آپ کی زندگی کی جو اسٹرگل ہے, اگر آپ نے کوئی بھی چیز اچیو کی ہو, اور خاص طور پہ جو اسپورٹس ہے, اسپورٹس ایک بڑا ایک ایسا قیمتی سبق آپ کو سکھاتی ہے جو شاید اور کوئی چیز نہیں سکھاتی. اور وہ کیا ہے؟ ہار جیت. آپ کو ہارنے کے بھی ڈائنامک سمجھ آتے ہیں, آپ جیتنے کے بھی کو سمجھ جاتے ہیں کہ جیت پرماننٹ نہیں ہے, وہ تھوڑی دیر اگر آپ نے محنت نہ کی تو پھر آپ نیچے آ جائیں گے. تو یہ جو سائیکل ہے, یہ ایک میری ایسی ٹریننگ ہوئی ہے جو کسی پولیٹیشین کی وہ ٹریننگ نہیں ہے. کوئی پولیٹیشین نے 20 سال کھیلوں کی گراؤنڈوں میں ہار جیت نہیں دیکھی. سو کسی نے پولیٹکس میں پاکستان میں سوائے قائد اعظم کے 22 سال اپنی زندگی کے گزارے اپوزیشن میں نہیں ہے, کسی نے نہیں گزارے, اور مشکل وقت میں. سو دیکھیں, یہ میری بڑی مکسڈ فیلنگز ہیں اس پہ. یہ جو ہوا ہے, ایک کہ اتنی بڑی باہر کی سازش ہوئی, اور وہ سازش کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان میں جو میر جعفر اور میر صادق, انہوں نے پورا ساتھ دیا ان کا, اور سب نے مل کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرایا جو 22 کروڑ لوگوں کی الیکٹڈ جو ریپرزینٹ کرتی تھی. اور وہ گرایا باہر کی سازش کیوں تھی؟ ہماری کیا قصور تھا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی چلانا چاہتے تھے. دیکھیں, انڈیپینڈنٹ کا مطلب اینٹی امریکن نہیں ہے. میں کبھی بھی, بلکہ میں تو اینٹی انڈین بھی نہیں ہوں, میں تو بی جے پی اور RSS کی جو ریسسٹ پالیسی اور جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کے خلاف ہوں. لیکن انڈیا میں ہر قسم کی سوچ ہے, میری دوستیاں بھی بڑی ہیں, امریکہ بھی ویسا ہی ہے. ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے. لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے, صرف انہوں نے اس لیے کیا کہ میں وہ پالیسیز چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی بھی امریکہ سے رہے, لیکن جو ہمارے لوگوں کے مفادات ہیں, ہمارے جو انٹرسٹ ہے, ان کو کمپرومائز نہ کروں. میری نمبر 1 پرائرٹی 22 کروڑ پاکستانی ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم روس کی ٹرپ بھی کینسل کریں, روس کے ساتھ کوئی ہم ٹریڈ بھی نہ کریں, چائنا کے ساتھ اپنے کانٹیکٹس لمٹ کریں اپنی ریلیشن شپ, اور پھر یہاں بیسز بھی وہ مانگ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو یہاں سے اگر انہوں نے جو بھی انٹرنیشنل ٹیررزم کو روکنا ہے تو پاکستان کو استعمال کیا جائے. میرے خیال میں پاکستان کو کبھی کسی اور کی جنگ اور کانفلکٹ میں کبھی ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں امن میں ہونا چاہیے, جنگ میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے اپنے یہ انٹرسٹ سمجھے کہ میرے ہوتے ہوئے وہ پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح نہیں استعمال کریں گے. جس طرح وار آن ٹیرر میں انہوں نے ہمیں استعمال کیا, 80,000 پاکستانی ہمارے مارے گئے ان کی جنگ لڑتے ہوئے,
پاکستان کو برا بھلا بھی کہا گیا. تو یہ تھی نمبر 1 چیز جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری سازش کی. ان کو مل گئے یہاں ریسیپٹیو لوگ, اور ان لوگوں کے اندر وہ تھے جنہوں نے, اور یہ بائی دی وے یہ ماڈل اگر آپ فالو کریں جو انہوں نے پرائم منسٹر مصدق کو ایران میں گرایا تھا, تو وہ ایگزیکٹلی یہی چیزیں تھیں. پہلے انہوں نے پیسے چلائے میڈیا پہ, اس کو برا بھلا کیا, پھر انہوں نے مصدق کی جو پارٹی کے اندر پولیٹیشینس تھے ان کو خریدا, پھر جو اپوزیشن تھی اسے ڈیمونسٹریشنز کروائیں, جس طرح انہوں نے لانگ مارچ وغیرہ کی, وہ وہی ماڈل تھا. اور ایونچولی پھر پہلے سازش ہوئی اور پھر مداخلت کی. لیکن جو مجھے خوشی ہوئی وہ, اب یہ میں نے مکس فیلنگز کہا, میں نے کبھی پاکستانی قوم کو اس طرح اکٹھے ہوتے نہیں دیکھا. جو عموماً یہاں پرائم منسٹر جاتا ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ قوم, میں خود بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس طرح نکلے گی جس طرح وہ سڑکوں پہ نکلی. جو جلسے 10 دنوں میں 3 بڑے شہروں کے اندر ریکارڈ جلسے ہوئے اور پبلک خود چل کے آئی. تو ایک طرح مجھے خوشی یہ ہے کہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک ہم قوم نہیں بنے, ہم بٹے ہوئے ہیں لوگوں میں, حصوں میں, فرقوں میں, صوبوں میں, لسانیت کے طور پہ کہ جی میں پٹھان ہوں, میں پنجابی ہوں, میں اردو اسپیکنگ وغیرہ. اس کے اندر میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ساری قوم کے اندر ایک غصہ آیا, اور ساری قوم نے یہ فیل کیا کہ ایک تو انہوں نے ہمارے ملک میں مداخلت کر کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ گرایا, لیکن سب سے زیادہ لوگوں کو غصہ ہے کہ اس کے کرپٹ ترین لوگ جو 30 سال سے اس ملک میں چوری کر رہے تھے, جن کے اوپر کیسز تھے, 60% لوگ ضمانت پہ ہیں کیبنٹ جن کو انہوں نے مسلط کیا, جو شریف خاندان ہے وہ یا ضمانت پہ ہے یا کنوکٹڈ ہے, ان کو اوپر مسلط کر دیا. تو یہ ڈبل غصہ ہے لوگوں کو کہ ایک تو ان کی باہر سے امریکہ نے جو مداخلت کی, دوسرا یہ چور مسلط کر دیا, اور تیسرا جو پولیٹیکل لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا, یعنی 20-25 کروڑوں پہ بیچ کے جنہوں نے جا کے گورنمنٹ گرائی, ابھی تک کوئی عدالت نے ان کے کیس ایکشن نہیں لیا. دیکھیں نا, عدالت نے سو موٹو ایکشن بھی لے لیا, 12 بجے عدالتیں بھی کھول دی, لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. تو اس کی وجہ سے میں جو دیکھ رہا ہوں مومنٹم, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں. تو مکس فیلنگز, ایک طرف مایوسی اور دوسری طرف خوشی کہ شاید اس کی وجہ سے ایک وہ پاکستان بن رہا ہے جو قائد اعظم کا پاکستان, جو علامہ اقبال نے سوچا تھا پاکستان کا. So you're seeing this as a blessing in disguise, whatever happened? میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو اب اگلا پاکستان کا فیز آ رہا ہے, اور بائی دا وے اس کے اندر یہ جو چینج آیا ہے, اس کے اندر سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ انہوں نے میڈیا کو تو کنٹرول کر لیا. آپ نے دیکھا ہمارے زبان میں کہتے ہیں جی میڈیا کے اوپر پابندیاں, اس باری کلیم ڈاؤن کیا میڈیا میں, سوائے 1-2 چینلز کے, اور ان کو ہم سلام کرتے ہیں. انہوں نے میڈیا کے اوپر پورا کنٹرول کیا, لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا شعور ہے, قوم اتنی بیدار ہو چکی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مومنٹم بلڈ. اور جب انشاءاللہ میں یہ اسلام آباد حقیقی آزادی مارچ کی ڈیٹ دوں گا, میری ایک کنٹینشن ہے, میری ایکسپیرئنس ہے 26 سال کا پالیٹکس میں, کہ یہ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں پبلک نکلے گی. So just adding to what Junaid Saab said, how do you feel about JKT and Aleem Khan? شروع میں آپ کے ساتھ بہت کلوزلی انہوں نے سپورٹ کیا ایٹ دیٹ ٹائم جب بالکل پی ٹی آئی ڈیولپ ہو رہی تھی, الیکشنز میں بہت زیادہ آپ کو آنے میں کیا, اور سڈنلی اس موقع کے اوپر دے ہیو چینج دا سائڈس, اور ابھی ملاقاتیں بھی ہوئیں. سو وہ ویژولس دیکھ کے وٹ واز یور فیلنگ؟ دیکھیں, دونوں کی کنٹریبیوشن بڑی تھی. دونوں آج سے 11 سال پہلے پارٹی کے اندر آئے تھے. پارٹی یاد رکھیں 26 سال سے چل رہی تھی. تو جب پارٹی اٹھی, جب ہمارا مینار پاکستان میں 30 اکتوبر 2011 کو ایک دم ایکسپلوڈ کی پاکستان کی پولیٹکس میں پی ٹی آئی, تو دونوں اس کے بعد جوائن کیا, اور دونوں نے محنت بھی کی. جو مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ان کے اوپر وہ یہ کہ انہوں نے محنت کی, لیکن کیا محنت کی اس آئیڈیل کے لیے جس کی وجہ سے میں 26 سال پہلے پولیٹکس میں آیا تھا. میری پاکستان میں ایک وہ آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا, میں تو پولیٹکس میں ایک آئیڈیلزم لے کے آیا تھا کہ ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے.
जो एक फलाई रियासत बनेगी जिधर रूल ऑफ लॉ होगा, कानून के सामने सब एक बराबर होंगे, क्या उनके वही आइडियल्स थे? और अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि उनका और मकसद था वो पावर में आने का, वो उनका वो आइडियल नहीं था जो मेरा था। मेरे ख्याल में वो पावर में वो, और वो फिर वाज़े भी हो गया, क्योंकि अगर उनका वो आइडियल होता तो वो आज उन लोगों के साथ ना खड़े होते जिनको मैं 26 साल से कह रहा हूँ कि मुल्क के सबसे बड़े डाकू है। मैं तो बल्कि चोरों की वजह से तो आया था पॉलिटिक्स में। मैंने तो पहले दिन से करप्शन को मेन इशू उठा के इन दोनों जो फैमिलीज़ है जो लूट रही थी मुल्क को, इनके ख़िलाफ़ आया था। अगर आज वो उनके साथ चले गए हैं तो इसका मतलब कि उनका ये तो आइडियल नहीं था रूल ऑफ लॉ। इंसाफ की तहरीक जो थी, रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून के सामने सब एक बराबर। मेरे ख्याल में वो भी जब उनका ये नहीं था, वो भी समझते थे कि पावर में आके तो वो पावर की प्रिविलेजेस उन्होंने इस्तेमाल करनी थी। देखें, पावर में आके पैसा मेरी अगर बिजनेस हो, मैं पावर में आके तो बड़े आराम से पैसे बना सकता हूँ, मैं हर तरह प्रिवेल कर सकता हूँ। अगर मैं रियल एस्टेट में हूँ तो मैं इलीगल ज़मीन को पावर में आके लीगल करवा सकता हूँ, ग्रीन को ग्रे करवा के अरबों रुपया बना सकता हूँ। मेरे तो बड़ा आसान है। आज अगर मसलन मलिक रियाज पावर में आ जाएं तो मलिक रियाज तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं, क्योंकि पावर में तो आपके पास सब अपॉर्चुनिटीज़ है। सो बिजनेस अगर आपने करनी है तो आप अलहदा रहें। मेरी नज़र में अगर पॉलिटिक्स करनी है तो एक हायर आइडियल के लिए आए। मैं नहीं अभी अपने लिए बना सकता था। नवाज़ शरीफ ने, जितनी देर मैंने प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, नवाज़ शरीफ तब तक 18 फैक्ट्रियाँ बना चुका था। नेशनलाइज बैंक से पैसे लेके फैक्ट्रियाँ बनाई और फिर वो कर्जे माफ़ करवा लिए। तो ये तो चोरी है, ये बिज़नेस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो पावर में आए, और इंशाअल्लाह अब जिसको मैं टिकट दूंगा अपनी पार्टी के अंदर, मैं उससे पहले प्लेज लूँगा कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं पावर में ना आए। अगर आप पावर में आते हैं तो ये ना समझना कि मैं आपकी बिजनेस को फ़ायदा करवाऊंगा इलीगली। तो अनफॉर्चुनेटली जहांगीर का फंस गया इशू वो चीनी की, जब कीमतें ऊपर गई तो जब शुगर माफिया के ऊपर पहली दफ़ा इंक्वायरी बिठाई तो उधर डिफरेंसेस आ गए। अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है ज़मीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम वही चीज़ें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं कि पावर में आके सारे गलत काम जायज़ करवा दें।